جی ناظرین السلام علیکم. دو تین بہت اہم خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہاشم ڈوگر صاحب کے استعفے دینے کے بعد یہ سلسلہ اب رکنا والا نہیں ہے اور مزید استعفوں کے امکانات ہو گئے ہیں. ایک ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب میں اگلے چند دنوں میں 4 وزراء جو ہیں وہ حکومت سے استعفیٰ دے دیں گے. پھر اس میں خبر مزید یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ کا چارج پہلے ہاشم ڈوگر سے لے کر جو ہے میاں اسلم اقبال صاحب کو دیا جا رہا تھا، لیکن میاں اسلم اقبال کے حوالے سے جس طرح کی کل سے گفتگو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، اس کے بعد سے یوں لگ رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال تو نہیں ہو سکتے تھے وہ، بلکہ شاید سینئر وزیر کے عہدے پہ بھی نہ رہیں تو عمر سرفراز چیمہ کو یہ چارج دے دیا گیا. یہ وہی صاحب تھے جو گورنر بنے تھے اور انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور حلف لینا ہوتا تھا تو یہ بیمار ہو جاتے تھے. بڑی مشکلات انہوں نے کریٹ کی ہیں. تو یہ بیسیکلی عمران خان کے اس سازشی بیانیے کو تقویت دیں گے جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور جس طرح وہ لانگ مارچ کے اندر جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اب ایک طرح سے قانونی شکل مل گئی ہے، اور اب اپنا وزیر داخلہ اس میں شامل ہوگا تو یہ معاملات کافی زیادہ گھمبیر نظر آتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے. ایک اور ایشو، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت ہو گئی. وہی جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ کس طرح کیس بنایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں بریت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اس نظام انصاف پر کو برا بھلا ضرور کہنا چاہیے جس کا ہر روز خود منہ کالا ہوتا ہے کہ جناب پہلے لوگوں کا میڈیا ٹرائل کیا، پھر ان کے ساتھ ان کو قید میں رکھا، ان کے فیملیز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹلی ہر کیس میں بات اس مقام پر آ کر پہنچتی ہے کہ جی ایف آئی اے کے پاس یا نیب کے پاس ثبوت ہی موجود نہیں تھے. اگر ثبوت موجود نہیں تھے تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اس کا جواب دہ کون ہے. وہ جو فیملیز کی ہیوملیشن ہوئی ہے، وہ جو ہر ٹاک شو میں ان قصوں، ان نادیدہ کرپشن کے قصوں کا ذکر ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے حوالے سے کون جواب دے گا. یہ موضوعات ہیں، ان پر ہم نے بات کرنی ہے. کچھ بات پہلے لانگ مارچ کی حقیقت کے حوالے سے کر لی جائے. لانگ مارچ اب عمران خان صاحب ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دے سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری چونکہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں لہٰذا میں جو ہے بہت محتاط ہوں. 4-5 لوگوں کو پتہ ہے تو لانگ مارچ کی ڈیٹ میں اسی دن اناؤنس کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے کارکنوں کو کوئی لانگ مارچ کا علم نہیں ہے. 4-5 بندوں کو ہے. اب 4-5 بندے کیا ایسے اہم عہدوں پر ہیں کہ وہ دنوں کے اندر لانگ مارچ کروا لیں گے، سب کچھ ارینج کر لیں گے؟ کیونکہ کارکن کو اطلاع نہیں ہے. اور لانگ مارچ بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جمہوری ایکٹیویٹی ہے، اس میں غیر جمہوری بات کوئی نہیں ہے جب تک آپ تشدد کو نہ پروموٹ کریں. بالکل جمہوری ایکٹیویٹی ہے، حکومتوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس لانگ مارچ کے حوالے سے بہت سی اور باتیں بھی ہیں جو کافی خطرناک ہیں. اچھا، کارکنوں کو جب اطلاع نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کنٹینر نہیں تیار ہوا، وہ لسٹیں تیار نہیں ہوئیں، وہ لوگ اس طرح ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہو، کوئی آپ سے کہے کہ ابھی آپ کو مارکیٹ جانا ہے تو ظاہر ہے آپ کو لباس تبدیل کرتے، وہاں جاتے، سوچتے، آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے، اس کو ختم کر کے پھر مارکیٹ جائیں گے نا. تو یہ تو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اس میں تو کارکنوں نے پورے ملک سے نکلنا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف نکلنا ہے، انہوں نے جناب کئی دنوں تک قیام کرنا ہے. تو کیا عمران خان کے بقول جو 20 لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو وہ گھروں میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام شام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ خان کی کال پہ آئیں گے، سب کچھ ویسے ہی ملے گا. تو جیسے کارٹون فلم میں ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی لیٹر پڑا، ادھر سے زوم کر کے سارے بھاگ، اس طرح نہیں ہوتا. لانگ مارچ بہت بڑی پلان قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے ہوتا ہے. اس میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا. انہوں نے پہلے پورے پاکستان میں جلسے کیے، وہ عمران خان صاحب نے بھی کیے ہیں، اور وہاں کارکنوں کو موٹیویٹ کیا. پھر اس کے بعد
اس قدر نظم کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ وہ اسلام آباد آ کر بیٹھے تھے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اور میں خود اس لانگ مارچ میں گیا یہ ساری صورتحال دیکھنے، کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے، اور وہ بالکل واپس جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ جب واپس جانے کا انہیں پتہ چلا تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ نہیں یار، ہم ویسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ بڑے کمیٹڈ لوگ تھے، اور اگر مولانا ان کو ذرا سا حکم دیتے کہ آپ چلے ڈی چوک پہ، تو عمران خان صاحب تو ڈی چوک پہ گئے ہی نہیں صحیح طریقے سے، وہ تو خود ہی ڈرامے کرتے رہے ٹیئر گیسنگ والے۔ تو اگر وہ لوگ جاتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ ایک منظم لانگ مارچ، ایک منظم احتجاج کیا ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں ہوا، بہرحال وہ واپس چلے گئے۔ لیکن اس کے لیے مولانا کی پوری سال کی ایکٹیویٹی آپ یاد کریں، اور جو کارکنوں میں جو نظم تھا کہ وہ جب کہتے تھے، وہ کئی دن جاری رہا، جب کوئی اسپیکر پہ آ کے کہتا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بالکل پن ڈراپ سائلنس منٹس میں ہو جاتا تھا، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا۔ تو وہ سارا معاملہ جو ہے یہاں پر تو نہیں نظر آتا۔ یہاں پہ تو عمران خان صاحب نے ابھی لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے، لانگ مارچ کی ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ میڈیا میں اب اتنا چل چکا ہے کہ دیکھیے کہ عمران خان نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان نے فوج کے خلاف نعرے لگوانے ہیں، جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگوانے ہیں، عمران خان نے انتشار پیدا کرنا ہے، عمران خان نے پارلیمنٹ پر چڑھائی کا بھی حکم دے دینا ہے، سرکاری عمارات پر بھی حملے کا حکم دے دینا ہے، سپریم کورٹ پہ شلواریں سوکھنے کے لیے لٹکا دینا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے ہو چکا ہوا ہے، اور یہ میں اور آپ، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ لانگ مارچ جو ہے، اب بہت سارے لوگوں پر عمران خان کی کلئی کھل گئی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پاپولیرٹی ڈیفینیٹلی گین کی، وہ پاپولیرٹی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے جلسوں میں اب لوگوں کی اتنی تعداد نہیں نظر آ رہی۔ کیوں لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ بڑی سی سمپل سی بات ہے، جو بیانیہ سچ کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ تا دیر قائم رہتا ہے، جو بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ وہ شاید آپ میڈیا گمیکری کر کے یا کچھ سوشل میڈیا کے ٹولز یا اس میں انویسٹ کر کے اس کو وقتی طور پہ پاپولر کر سکتے ہیں۔ مطلب کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اسی وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ سرپھرے لوگ ہیں تو آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح پینیٹریٹ کرے گی ایک بیانیے کی صورت میں، ایک سیاسی عمل کے طور پر؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یاد ہے آپ کو، 35 پنچر لگا دیے جی، 35 پنچر، اور 35 پنچر کے بعد جب وہ کلئی کھلنے لگی، سارے جو ہے وہ حلقے کھلوا دیے، حلقوں پھر کہا 4 حلقے کھلوا دیں، 4 حلقے کھلوا دیے، نہیں وہ تھیلے لائیں، تھیلے آ گئے، اچھا گنتی دوبارہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو ایک دن خان صاحب نے کہا نہیں وہ سیاسی بات تھی۔ اچھا، اب عمران خان اس طرح کے کئی بیانات دینے والے ہیں۔ سائفر کے حوالے سے جو انہوں نے کیمپین کی، وہ اب عارف علوی خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ سائفر والی کہانی تو ایسی ہی تھی، کوئی سازش نہیں تھی بھائی۔ تو وہ والی کہانی بھی ایک دن عمران خان بیان ضرور دیں گے، آپ مارک مائی ورڈز، جس میں عمران خان نے کہنا نہیں وہ حامد، وہ سائفر والی کہانی تو وہ ایسی ایک سیاسی بیان تھا، جوش و خطابت میں ہو کے پوری قوم کو جو ہے نا ہیزان اور ہذیان اور ہیجان میں مبتلا کیا رکھا، اور جناب یہ موجودہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا سائفر والا بیانیہ ختم ہو گیا، پھر اینٹی امریکہ۔ اچھا، اب اتنے دنوں میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں، امریکہ میں بھی لابنگ فارم رکھی ہے، امریکی سفیر سے بھی ملاقاتوں کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ سائفر والا بیانیہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فوج کے خلاف بیانیہ کریٹ کیا۔ لوگ بنیادی طور پر، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ بنیادی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، مطلب وہ پرو ڈیموکریسی ضرور ہو سکتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی نہیں ہے۔ اور جس طرح عمران خان، تو نواز شریف نے تو کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو، عمران خان تو کہتا ہے کہ ووٹ کو اور آئین کو عزت نہ دو، مجھے عزت دو۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ آہستہ آہستہ
غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے، تحریک انصاف کا بیانیے کا ٹائر آہستہ آہستہ پنکچر ہو رہا ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اب وہ نہیں رہی، جیسے جیسے دن پھر آڈیو لیکس سائفر پہ جس طرح، یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا اور یہ اب پتہ چلا کہ خود ہی کوئی کہانی کی ہے، پھر یہ جو ہے گندی گندی ویڈیو والی بات، اچھا کسی اور نے نہیں کہا، خود ہی جناب جلسے میں اعلان کر رہے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز کی گئی تو وہ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ پولیٹیکلی عمران خان کے ساتھ کھیلیں، عمران خان کے اس نریٹو پہ بات کریں کہ اس نے جھوٹ بولا سائفر کے حوالے سے، اس نے فوج کے پاؤں چاٹے اور پھر فوج کے گلے پڑ گیا، یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں عمران خان چھایا ہوا ہے، تو وہ سارا کچھ اتنی جلدی بدلے گا نہیں، ویڈیو کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اور وہ خان صاحب کہیں گے وہ ایڈٹ کر دیا اور گندی گندی ویڈیو بنا دی، یہ سارا کچھ اس طرح کا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی ویڈیو نہیں منظر عام پر آنی چاہیے، اور اگر آئے گی تو اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اخلاقی طور پہ بھی کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتا ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سیاسی بیانیے میں جہاں غلطی ہے، جہاں لوگوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا گیا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کی یہ بڑی کڑی حرکتیں کل کو کسی اور کی نکل آئے گی، کسی افسر کی نکل آئے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو کیا گندی ویڈیوز کا مقابلہ ہوتا رہے گا؟ تو یہ آپ سوسائٹی کو ایک پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس پستی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ پستی بڑھتی جائے گی، آگے اس سے کیا غلاظتیں ہوں گی، تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں میرے خیال میں۔ اچھا جی، اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں 4 وزراء استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ لانگ مارچ کے دن آئیں گے گریجولی ان کے استعفے سامنے آ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو خبر، پاکستان کے حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن پنجاب حکومت کے پاس 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اور 1 مہینے کے اندر اندر پنجاب حکومت پرویز الہی سے لے لی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو ٹائم ہے اس میں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ منفور ہیں اور عمران خان کے بیانیے سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریزن یہ ہے کہ بھائی انہوں نے سیاست کرنی ہے، ان کے اپنے پارٹی ٹکٹس اور یہ وہ سب، لیکن وہ پنجاب کے لوگوں کو یا فوج کے خلاف مارا ماری نہیں کرنا چاہتے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ سیاستدان ایم پی اے ایم این اے لیول کا بڑا ذہین آدمی ہوتا ہے، ہم اسے چاہے کتنا ہی پورٹرے کریں بے وقوف ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں، انگریزی بولنی نہیں آتی، وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ ہوا کا رخ میرے آپ سے زیادہ اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کشتی ڈوبنے والی ہے، کس کا لنگر چڑھنے والا ہے، کون سا جہاز اڑان لینے والا ہے اور کون سا لینڈ کرنے والا ہے۔ تو عمران خان کی کشتی ڈوب چکی ہوئی ہے، اب اس میں کون سے لوگ اس ڈوبتی کشتی میں قدم رکھیں گے؟ وہ سارے لوگ جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جن کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ بھی نہیں ہے، پیپل پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں ہے، جے یو آئی کا بھی نہیں ہے، تحریک لبیک کا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کچھ تو سیاست کرنی ہے تو وہ خان کے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ خان صاحب کے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی سیاست ہے، جو انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اور اس قابل نفرت گیم کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس لانگ مارچ میں آگے ہونا تو ہے، مار کٹائی ہونی ہے، لاشیں گرنی ہے، اور ان لاشوں کے اوپر سیاست ہونی ہے، فوج کے خلاف نعرے لگنے ہیں، تو یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اور ہاشم ڈوگر کو بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اس نے اس کیمپین کا حصہ نہیں بنا۔ پرویز الہی صاحب نے البتہ کہا نہیں پنجاب بھی خان کا ہے، کے پی کے بھی خان کا ہے، جی بی بھی خان کا ہے، کشمیر بھی، سارا پاکستان آپ کا ہے، کہیں پہ ذرا سی امپرومنٹ بتا دیں، کہیں پہ حالات بہتر کیے ہوں۔ ایک لفظ بولنے کا نہیں ہے، صرف یہ ہے وہ چور ہے وہ چور ہے وہ چور ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی ہے ہی نہیں، کوئی بات۔
تو بس یہی ان کا بیانیہ ہے. اور ایک دن آئے گا عمران خان اس بیانیے سے بھی منکر ہوں گے. کچھ آہستہ آہستہ اس کے شواہد ملتے جا رہے ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت میں میرے سے کام صحیح نہیں لیا گیا، اور میرے تو اگر ہمارے پاس آدھا بھی اختیار ہوتا تو میں شیر شاہ سوری جیسا کام کرتا. ایک تو پہلے شکر ادا کرنا چاہیے خان صاحب نے شیر شاہ سوری جیسا بننے کی بات کی. استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ جس طرح کی اسلامی ٹچ دیتے ہیں، کسی مبارک مذہبی ہستی کا نام نہیں لے دیا کہ میں ویسے ہی بن جاتا، میرے اطوار تو سارے ویسے ہی ہیں. تو یہ جو ہیں خان صاحب شیر شاہ، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ نے حکومت کیوں کی؟ آپ اتنے دلیر جو بنے ہوئے تھے تو آپ حکومت کیوں کر رہے تھے؟ چھوڑ دیتے حکومت. اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب پہلے بوٹ چاٹتے رہے ہیں، پھر انہی بوٹوں سے جب ٹھڈا کھایا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس طرح نہیں کر سکتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو اپنے عمل سے پروف کریں، اور اگر آپ جوتے چاٹ کر بوٹ چاٹ کر حکومت میں آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کس نام کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ بوٹ چاٹنے کا موقع عطا فرمایا جائے، مجھے دوبارہ گود لے لیا جائے، مجھے دوبارہ میری دوبارہ نیپیاں چینج کی جائیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. جس کو جو آپ کو وزیر اعظم بنائے اس کو آپ گالی دیں، اس طرح نہیں ہو سکتا خان صاحب. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور وہ آپ کا دور گزر گیا، آپ کی سیاست کی کشتی ڈوب گئی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا، پنجاب میں اب بہت سے لوگ اور بھی ایسے ہیں جو اس ڈوبتی کشتی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو لانگ مارچ کا جب بھی اناؤنس ہوگا، اب سنا نومبر میں ہوگا، اس سے پہلے یہ جو ہیں لوگ مستعفی ہو جائیں گے اور پنجاب حکومت کرائسس میں آ جائے گی. پنجاب سے جو کمک ہے جو خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ کسی قیمت پر نہیں پہنچنے دی جائے گی. بہت ایکسٹریم اقدامات ہوئے، کوئی بہت ہی زیادہ لاشیں گرانے کا یا کوئی اسلحہ لے کے آنے کا پروگرام ہوا. ایک آپشن ایسی ہے جو کوئی بہت پسندیدہ آپشن نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل آپشن ہے، وفاقی حکومت کے پاس ہے. وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، اور گورنر راج لگ گیا تو اسمبلی ختم، وزیر ختم. تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے خان کے لوگ اپنے ہی چھوڑ جائیں گے. 4 وزراء کے حوالے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. عمر سرفراز چیمہ ہر غلط کام کریں گے جو عمران خان کہے گا. یہ ہاشم ڈوگر نہیں ہے. یہ ہر غلط کام، یہ باجوہ کے خلاف نعرے بھی لگائیں گے، یہ جو ہے فوج کو گالی بھی دیں گے، اور موقع ملے گا تو ان سے ملاقات کے لیے اور ان سے فرمائشوں کے لیے بھی پہنچ جائیں گے کہ سر مجھے معاف کر دیں. یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. جب جنرل باجوہ سے میٹنگ ہوئی، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اس میں کیا ہوا، پہلی بات عمران خان نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اور باہر آ کر کیا باتیں کی ہیں. تو عمر سرفراز چیمہ جو حلف آئین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، جو حلف نہیں اٹھا سکتا، وہ پتہ نہیں راجہ پرویز اشرف کو بلا کے وہاں سے حلف کروانے کی کوشش کی، تو وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو بہت تقویت دے گا. اور وہ اس شخص کو، کیونکہ یہ پارٹی کا ورکر ہے، تو اس شخص کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ مرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلائیں گے. آخری بات، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی بریت ہو گئی. کوئی بہت خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ یہ بریت جو ہے کتنے برسوں کے بعد ہوئی ہے. اس عرصے تک ہمارے ذہنوں پر ایک جھوٹ مسلط رہا. ہمارے ذہنوں پر یہ بتایا گیا کہ یہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور یہ کہنے والا تاریخ نے سب سے بڑا چور ڈاکو پروف کیا. نون لیگی بڑے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن یہ افسوس کا ماتم کا مقام ہے. خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ ایک کیس میں آپ بے گناہ تھے، آپ نے کچھ کیا نہیں، اور براڈ شیٹ کا کیس سے لے کر یہاں تک کوئی ایک پائی بھی کرپشن کی آپ کی سامنے نہیں آئی، اور اگر آپ اس میں بری ہو گئے ہیں تو مجھے خود یہ بتائیے کہ یہ خوشی کا مقام ہے یا افسوس کا مقام ہے.
میرے خیال میں جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں جس میں لوگ 5-5 10 سال عذاب کا شکار رہتے ہیں، میڈیا ٹرائل ہو چکا ہوتا ہے، ان کے خاندانوں کی توہین ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر کوئی ایک افسر آ کے کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہ تھپڑ ہوتا ہے پورے نظام انصاف کے منہ کے اوپر، اور اس طرح کے مقدمات سے سارے نظام انصاف کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔